السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ کے سامنے چونٹیوں کے حوالے سے بہت ہی اہم باتیں بتانے والا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ چونٹیوں کو مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے۔ اسلام میں حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ پوری بات میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں۔ اور چونٹیاں گھر میں آ جائے تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے، کیا ہونے والا ہوتا ہے، یہ تمام باتیں آج میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لاسٹ تک دیکھیے گا، ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے گا۔ دوستوں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر چونٹی گھر میں آ جائے تو اس کی نشانی اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس گھر میں کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ کچھ لوگ یہ اشارہ دیتے ہیں، تو آپ کو میں بتا دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چونٹیوں کے گھر میں آنے سے نہ غریبی، نہ پریشانی، نہ مصیبت کی طرف اشارہ ہے، اس کا کوئی لین دین نہیں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے کسی کونے میں یا بستر میں یا کسی دوسری جگہ پر خون اچانک موجود ہوتا ہے۔ کچھ ایسا نہیں ہوا رہتا ہے جس کی وجہ سے خون موجود ہو، لیکن تب بھی اچانک خون دیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے وہ بھی آپ جان لیجئے۔ دوستوں دیکھیں، اس کو لے کر کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر کے کونے میں خون موجود ہے، ہمارے بستر پہ خون موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر پر ہم پر کالا جادو کیا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے حصے میں خون نظر آ رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ آپ کو طرح طرح کے اشارے بتائیں گے کہ اس کی علامت یہ ہے، تو یہ ہونے والا ہے، تو وہ ہونے والا ہے۔ خون اگر موجود ہو تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کسی بات کی طرف اشارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بستر پہ جو خون ہو، مچھر کو آپ نے مارا ہو، اس وجہ سے موجود ہو، یا کسی اور وجہ سے اس بات کی طرف اشارہ لینا کہ یہ ہونے والا ہے تو وہ ہونے والا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں چونٹیوں کے حوالے سے جو لوگوں کا کنفیوژن ذہن میں ہوتا ہے، اس کو میں آپ کو بتا دوں۔ چونٹیوں کے حوالے سے جو حدیث پاک میں ذکر آیا ہے وہ آپ سن لیجئے۔ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی کو کسی چونٹی نے کاٹ لیا تھا، ہے نا، ایک نبی کو کسی چونٹی نے کاٹ لیا، تو انہوں نے چونٹیوں کی پوری بستی کے بارے میں حکم دیا کہ ان بستیوں کو جلا دو۔ ایک چونٹی نے کاٹا تھا، اس ایک چونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے اس نبی علیہ السلام نے پوری چونٹی کے گفا کو، گھر کو جلا دینے کا حکم دیا، جلا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اس نبی کے پاس وحی آئی کہ اے نبی، آپ کو تو صرف اور صرف ایک چونٹی نے کاٹا تھا، تو آپ نے چونٹی کے پورے گھر کو، چونٹی کے پورے گفا کو کیوں جلا کر کے ختم کر دیا؟ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ایک ایسی بڑی آبادی، امت کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، جو صبح شام تسبیح بیان کرتی تھی۔ اب بتائیے، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جو چونٹیاں ہوتی ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ رب العزت کی خاطر، ہے نا۔ تو حدیث پاک کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ چونٹیوں کو نہیں مارنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 جانوروں کو، 4 جاندار کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ 4 ایسے جانور ہیں جس کو نہیں مارنا چاہیے، جس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا ہے چونٹی، دوسرا ہے شہد، تیسرا ہے ہدہد، اور چوتھا ہے سرد، جس کو پرندہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ جاندار ایسے ہیں جو بعض انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جیسے آپ شہد کی مکھی کو دیکھ لیں، شہد ہم کھاتے ہیں، ہمارے جسم کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں ہم کریں تو کریں کیا؟ کیونکہ چونٹیاں بہت زیادہ نقصان کبھی کبھی پہنچاتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ سن لیں۔ دیکھیں دوستوں،
چونٹیاں اگر آپ کو زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے، چاہے وہ لال والی چونٹی ہو یا دوسری والی چونٹی ہو، اگر آپ کو زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں حکم یہ ہے کہ آپ اسے مار سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے یا آپ کو اندیشہ ہے کہ یہ چونٹی ہمارے بچوں کو کاٹ سکتی ہے، یہ چونٹی ہمارے کھانے کے اندر گھس سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی کیفیت میں کہا گیا ہے کہ آپ اسے مار سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب کیسے مارا جائے؟ مارکیٹ میں بہت ساری دوائیاں ملتی ہے، وہاں سے خرید لائیے اور اس کو مار دیجئے، وہ چونٹیاں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی تو پھر ایسی کیفیت میں بہتر یہی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تمام باتوں کا خلاصہ حدیث پاک کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔